الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ میں آسان اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ اس سے پہلے میں آیا تھا ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھے بھی. تو چلیے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے میں ڈائریکٹ موضوع پر آ رہا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ میری تقریر میں آپ لوگوں کو کچھ بولنا پڑے گا. یہ جلسہ جو آپ کر رہے ہیں مسجد یہ مدرسہ نہیں بلکہ مسجد کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جلسہ مسجد کا ہے کہ نہیں؟ ہاں بولیے گا. انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. جب بولیں گے کہ نہیں سمجھ پایا ہو تو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے بتائیے تو مسجد کیا ہے؟ میں 3 پوائنٹ سب سے پہلے لے کے چلوں گا. مسجد کیا ہے، نمبر 2 مسجد کی کتنی ضرورت ہے، اور نمبر 3 مسجد میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں. یہ 3 چیز سمجھ میں آئی بات؟ مسجد کیا ہے نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 مسجد کی کتنی ضرورت ہے، اور نمبر 3 مسجد میں ہم کیوں جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں لے کے میں چلوں گا. اور آخر میں قرآن کی ایک دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ بولوں گا. تو پہلے میں نہیں دیکھا تھا، بعد میں اشتہار میں نے دیکھا کہ یہ مسجد کا جلسہ ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگ بتائیے تو مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. ماشاءاللہ جواب آپ لوگ دے پائیں. مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. کسی انسان کا یہ گھر نہیں ہے. لیکن بناتا کون ہے؟
انسان گھر ہے اللہ رب العالمین کا. یہ جو دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اونچی اونچی عمارتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا کی ان تمام بلڈنگوں میں، دنیا کی ان تمام اونچی اونچی عمارتوں میں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے، اگر کوئی گھر ہے تو وہ اللہ رب العالمین. غور کر کے سنیں گے حدیث. ابھی یہ شیخ بتا رہے تھے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. یعنی جگہوں میں، دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ رب العالمین کی درشٹی میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کوئی محبوب جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. کیوں؟ مسجد میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. مسجد میں یا تو نماز پڑھنے جاتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اچھے کاموں کے لیے مسجد میں جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجد. اور مقبول جگہ اللہ رب العالمین نے بازار کو، مارکیٹ کو بتلایا ہے. کیوں؟ مارکیٹ میں لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں. لوگ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں مارکیٹ میں اپنی سامان کو بیچنے کے لیے. میں نے یہ 500 میں خریدا ہے، اگر آپ سے میں 50 روپیہ نفع نہ کروں تو میرا کیا فائدہ ہے؟ دکان لگا کے بیچنے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، 550 میں آپ لیجئے، حالانکہ اس نے اس کو 300 میں خریدا. اور کسٹمر کے سامنے وہ کیا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے 500 میں اس کو خریدا ہے، 50 روپیہ آپ سے نفع لوں گا، 550 میں بیچوں گا. اسی لیے اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں مقبول جگہ جو ہے وہ مارکیٹ ہے، وہ بازار ہے. یہ دونوں چیز سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے؟ ہاں کہ نہیں بولیے؟ ہاں، یہی تو اردو تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. بول رہے ہیں اردو نہیں سمجھ پائیں گے؟ ہاں، دو چیز سمجھ گئے. اسی مسجد کے بارے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. میں ابھی سلو بول رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں تیز اسپیڈ میں بولوں گا، پہلے آپ کے ذہن کو بنا رہا ہوں. اسی مسجد کے بارے میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ، جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو بندہ اللہ کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتا ہے، اکیلے نہیں. آپ بولیں گے مولانا اکیلے تو ہم نہیں بنا پائیں گے، 15-20 لاکھ کا خرچہ آئے گا. اکیلے نہیں، بلکہ مل کر کے کوئی بنا رہا ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا، حصہ لے کر کے آپ نے 2000 کا مدد کر دیا، تو آپ اگر مسجد بنائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ اکبر. بندہ دنیا میں بناتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کتنی خوش نصیب کی بات ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. اور دنیا میں مسجد بنانے سے اس کا فائدہ کیا ملے گا بولیے؟ ہاں، آخرت میں اللہ رب العالمین جنت بنائے گا. اس گھر کے بدلے اللہ اس گھر وہاں گھر بنائے گا. یہاں آپ بنائیں گے، اللہ وہاں بنائے گا. فائدہ ہم
کو یہ ملا کہ ہم فری میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی ہے بات؟ مسجد جو بنا رہے ہیں تو ہم فری میں نہیں کر رہے ہیں, اس کا بدلہ ہم کو مرنے کے بعد ملے گا. یہ فری میں ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک چیز سمجھ گئے, میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لے کر کے چلوں گا. اب مسجد کی کتنی ضرورت ہے اس کو سمجھ لیجیے. مسجد کی کتنی ضرورت ہے دیکھیے, پہلے مسجد اس کے بعد آباد. پہلے مسجد. ایک چیز سنیے, جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کیے, غور کر کے سنیے گا, مکہ سے جب اللہ کے رسول مدینہ آئے, اور کیوں آئے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جب مکے میں مسلمانوں کو رہنا دو بھر ہو گیا, چونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی, مسلمانوں کو مارتے تھے, مسلمانوں کو ستاتے تھے, مسلمانوں کے اوپر جرم کرتے تھے, یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی کو, غور کر کے سنیے گا, ہمارے آخری نبی کو ان لوگوں نے قتل کرنے کا پلاننگ کر لیا. کیا قتل کرنے کا؟ کہ اللہ کے رسول نکلیں گے, آپ کے گھر کو گھیراؤ کر لیے کہ اللہ کے رسول نکلیں گے اور ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے, نہ رہے باس نہ بجے بانسری. یہ لوگ ناپاک سازش کیے تو اللہ رب العالمین نے بذریعہ جبرائیل سمجھتے ہیں نا کیا؟ ارے فرشتہ ہے یہ. جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو یہ خبر پہنچا دی کہ اے میرے حبیب, آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ یہ لوگ آپ کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں, غور کر کے سنیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک ایک پوائنٹ سنیے. اللہ کے رسول نکل گئے مکہ سے مدینہ, اور غور کر کے سنیے, ابھی مدینے میں پہنچے نہیں ہیں, مدینے میں نہیں پہنچے ہیں, بلکہ راستے میں ایک جگہ کا نام ہے قبا. کیا نام ہے بولیے؟ قبا. وہاں پر آپ رکے, وہاں پر آپ ٹھہرے اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے. آپ اللہ کے رسول وہاں پر 14 دن رکے تھے. کتنے دن؟ 14 دن. اور جانتے ہیں سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا گھر بنایا. پڑھیے سبحان اللہ. اللہ کا گھر بنایا اللہ کے رسول نے 14 دن میں. مسجد کی بنیاد آپ نے قبا میں رکھی. اللہ. یہاں سے نبی کے اس فعل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مسجد کی ضرورت ہے. مسجد ہوگی, بعد میں آبادی ہوگی, لوگ آئیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کا نام وہاں پہ لیا جائے گا, رسول کا نام لیا جائے گا, قرآن کی تلاوت ہوگی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول جب قبا میں پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی اللہ کے رسول نے. یہ پہلی مسجد ہے. بہت سے لوگ جانتے نہیں, یہ کہتے ہیں مسجد نبوی جو مدینے میں ہے وہ پہلی مسجد ہے. نہیں, یہ راستے میں قبا میں اللہ کے رسول بنائے تھے. اب غور کر کے سنیے, وہاں سے جب اللہ کے رسول مدینے میں انٹری کیے, مدینے میں جب اللہ کے رسول پہنچے, اے کٹیا ہی والے سنو غور کر کے, 5 سال کے بعد میں آپ کے بیچ پہنچا ہوں. غور کر کے سنیے گا ایک ایک بات کو. انشاءاللہ میں اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں, سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ ہوگا, لیکن ہوگا. لیکن غور کر کے سنیے گا, 2 چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی. مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کی کتنی ضرورت ہے میں دکھا رہا ہوں. اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے, راستے میں قبا میں اللہ کے رسول ایک مسجد بنا دیے. ابھی بھی وہ مسجد ہے مسجد قبا کے نام سے, ابھی بھی. اچھا, جب اللہ کے رسول مدینے میں پہنچے, چونکہ مدینے کے لوگوں کو پہلے سے یہ معلوم تھا اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے ہیں. ہاں, جتنے بڑے بڑے مالدار, پیسے والے, درہم و دینار والے جو تھے,
کے رسول کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر کے چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں مہمانداری کیجیے. وہ کہتا چلیے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اس سواری کو چھوڑ دو اس سواری کو. اللہ کے رسول کی سواری ایک جگہ بیٹھ گئی. تب اللہ کے رسول نے قریب ہی میں, غور کر کے دیکھیے گا, مدینے میں انٹری ہو گئی ہے, مدینے میں اللہ کے رسول پہنچ گئے ہیں. پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کی سواری جہاں پر بیٹھی تھی, آپ نے بغل میں آپ نے ایک خالی جگہ کو دیکھا. کیا خالی جگہ کو اللہ کے رسول بغل میں دیکھے تو اللہ کے رسول نے صحابہ وہاں کے مدینے کے انصاریوں سے پوچھا کہ ارے بتاؤ تو یہ خالی جگہ کن کی ہے؟ وہ کر کے سنیں, یہ خالی جگہ کن کی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ خالی جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے. بولیے کن کی؟ 2 یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ تو ذرا میرے پاس. دونوں بچے آئے. اللہ کے رسول نے دونوں بچوں سے پوچھا بیٹو بتاؤ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول یہ زمین ہماری ہے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا ایک کام کرو, تم دونوں قیمت کے بدلے میں, درہم و دینار کے بدلے میں تم اس زمین کو بیچ ڈالو اس زمین کو, قیمت لے لو. کیوں؟ میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ یہاں پر میں اللہ رب العالمین کا گھر بنا. دیکھیں مدینے میں پہنچے, سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ. تو جب رسول مانگ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے لیے نہیں, مسجد بنانے کے لیے, اللہ کا گھر بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں, تو دونوں بچوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ زمین ہم مفت میں فری میں لے رہے ہیں. اللہ کے رسول اس کے بدلے میں ہم درہم و دینار نہیں لیں گے, قیمت نہیں لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا قیمت تو تم دونوں کو لینی پڑے گی. اور اللہ کے رسول قیمت چکوا بھی دیے, قیمت دلوا بھی دیا. اللہ کے رسول نبی کے اس قول سے اور نبی کے اس فعل سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا جائز بولے نہیں ہے. اسلام میں کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کر کے مسجد بنانا جائز نہیں. اب فیصلہ آپ کریں کہ اگر بابری مسجد کے جگہ میں رام مندر تھی, آپ فیصلہ کریں اور اس کو توڑ کر کے اگر مسجد بنا دی گئی ہے, حالانکہ یہ مندر کوئی مندر وہاں تھی نہیں, یہ میں نہیں, یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تو وہاں تو ہماری مسجد ہی نہیں بن سکتی ہے. اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے عبادت خانے کو توڑ کر کے تم اپنی عبادت خانہ وہاں بناؤ, یہ جائز نہیں ہے. یہ شکشا ہمارا اسلام دیتا ہے کہ کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے زبردستی جرم کر کے زبردستی کر کے اس کی زمین کو ہڑپ کر کے لے کر کے مسجد بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے. مسجد بن گئی اور جانتے ہیں مدنی صاحب وہاں نماز بھی پڑھے ہیں. ابھی فی الحال 12 سے 13 لاکھ حاجی ایک ساتھ نماز پڑھے. کتنے حاجی بولیے؟ 12 سے 13 لاکھ حاجی. مسجد پہلے چھوٹی تھی اور جانتے ہیں اس مسجد, وہ مسجد جب بن رہی تھی, کچھ یاہی والے سنو, آپ تو چندہ دیتے ہیں لیکن کام کوئی دوسرا کرتا ہے, مزدور اور کہیں سے آتا ہے, لیکن سنو کچھ یاہی والے, مسجد نبوی جب بن رہی تھی تو خود اللہ کے رسول لیبر کا کام کیا کرتے تھے, اینٹیاں اور پتھریں دھو کر کے لاتے تھے. مدینے کے انصاری بھی یہ بھی لیبر کا کام کرتے تھے. اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول سر پہ اینٹ لا رہے ہیں, پتھر لا رہے ہیں. یہ انصار کہنے لگے کہ نبی کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں, یہ تو اچھا نہیں ہے. یہ لوگ بھی جا کر کے مسجد کی تعمیر میں وہ یہ بھی جا کر کے کام کیا کرتے تھے. پہلے مسجد چھوٹی تھی. اے کچھ یاہی والے سنو, چھت کھجور کے پتوں کی, ہاں سنیے, چھت کھجور کے پتوں کی. بعض دفعہ جب آسمان سے بارش ہوتی تھی اور بارش کے قطرے جب وہ کھجور کے پتوں سے ہو کر کے مسجد نبوی کے اندر جب بارش ہوتی
तो मस्जिद नबवी के जो धूल कीचड़ सहाबाओं के चेहरे पे लग जाया करता था। उस वक्त मदीने में इतनी गुर्बत थी। आज हम हमारे घरों में ये बिजली देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं। नबी का जमाना बिजली का वो दौर नहीं था। सुनिए, बाद दफा मस्जिद नबवी में इशा की नमाज और मगरिब की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। लाइट का इंतजाम नहीं, चिराग का इंतजाम नहीं। एक दिन एक सहाबी ने देखा नमाज अंधेरे में हो रही है, घर में गए, उनके घर पे एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था। उन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद, चिराग जलाने के बाद मस्जिद नबवी में ला करके वो चिराग उन्होंने रख दिया। अल्लाह के रसूल इशा की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी ने पूछा, ये चिराग किसने लाया है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक चीज का चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, मैंने तेल का इंतजाम किया और मस्जिद नबवी में ये चिराग ला करके मैंने दिया है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद ही को रोशन नहीं, बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को तुमने रोशन कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब आप भूल गए। सबसे पहले क्या मस्जिद क्या है? बोलो, क्या है मस्जिद? हाँ, अल्लाह का घर है। मस्जिद की कितनी जरूरत है ये हमने दिखाया कि देखिए, अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए, रास्ते में मस्जिद बनाई अल्लाह के रसूल ने। मदीने में एंट्री किया आपने, तो मदीने में सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल ने क्या किया? मस्जिद बनाई। अब देखिए, मस्जिद बनके तैयार हो गई। मस्जिद में हम जाके क्या करते हैं? क्या करते हैं? गौर करके सुनो। जब नमाज फर्ज हुई, गौर करके सुनो, जब नमाज फर्ज हुई तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। आज हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, गूगल बतला देगा जोहर कितने बजे है, असर कितने बजे है। तो नबी के जमाने में ये घड़ी घंटों का जमाना नहीं था। तो मसला ये खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाया जाए। मस्जिद में हम नमाज पढ़ने जाते हैं ना खरीदो फरोख्त करने के लिए जाते हैं। बोलिए, अरे खरीदो फरोख्त समझ रहे हैं? बेचा किना करने के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ने के लिए? हाँ, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए हम मस्जिद में जाते हैं। इतना याद रखिए। अब मैं सोलो करके धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। सुनिए, ये मसला खड़ा हुआ कि लोगों को कैसे बुलाएं, लोगों को कैसे पता चले। जैसे आज आप लोग मकई का खेती कर रहे हैं, यहाँ के लोग मकई ज्यादा मकई का खेती करते हैं, तो आप लोग खेत में हैं, जोहर का टाइम हो गया, कैसे पता चलेगा? तो जब अल्लाह के रसूल मीटिंग बुलाए, सब सहाबा इकराम को लेकर के मीटिंग बुलाया अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा बोलो तो नमाज के लिए कैसे बुलाए जाए लोग? तो कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऊंची जगह पर मोहल्ले में कहीं हम आग लगा देंगे, आग जलाएंगे। क्या बोलिए? आग, ताकि लोग देख लें और देख करके ये पता कर लें कि नमाज का टाइम हो गया। किसी ने मशवरा दिया, मीटिंग में देखिए बहुत से लोग रहते हैं और हर तरह की बात पेश करते हैं, लेकिन जिनकी बात मोतबर मानी जाती है उन्हीं की बात को ली जाती है। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये घंटा बजाया जाए, घंटा ऐसे, तब लोगों को पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा, आग अगर जलाएंगे तो दूसरों की मुसाबियत होगी, घंटा बजाएंगे ये तो दूसरों की मुसाबियत हो जाएगी। मंदिर में लोग घंटा बजाते हैं, हम लोग यहाँ भी बजाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं होगा। चलो कल फिर बैठेंगे, सोच करके आइएगा। मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। बोल करके सुनिए, एक एक बात बोल करके, चलो फिर कल आएंगे, कल आकर के फिर इस पर हम लोग बात करेंगे। आइंदा कल सब लोग जमा हो गए। नबी ने फिर बात शुरू की, ऐ लोगों, बोलो नमाज के लिए लोगों
کو کیسے بلایا جائے؟ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب سمجھتے ہیں نا؟ سپنا رات کو میں سو گیا تھا اور رات کو سو کر کے میں نے ایک سپنا دیکھا ہے۔ کیا سپنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ یہ غور کر کے سنیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ یہ جملے یہ کلمات اس صحابی نے نبی اکرم کو سنایا۔ اللہ کے رسول میں نے خواب میں سپنا میں رات کو سویا تھا، یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے۔ وہیں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نام جانتے ہیں نا؟ ہاں، یہ اسلام کے ہیرو تھے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہو بہو یہی سپنا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اچھا، وہاں اور بھی ثابت کہنے لگے اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ تیسرے نے کہا اللہ کے رسول یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اتنے لوگوں کا ایک ہی خواب دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کلمات کے ذریعے سے پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو ان کی گھر کی طرف بلائے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے پہ سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجئے۔ تو اتنے لوگوں کا ایک ہی طریقہ خواب دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے۔ اب ایک سوال، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بولیے کیوں دی جاتی ہے؟ ارے مسجد ہی میں دی جاتی ہے نا، کیوں دی جاتی ہے؟ بولیے نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے، میں ایک چیز سمجھانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کی بات آئی؟ نماز کی بات نہیں آئی نا؟ تو آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نماز کی بات تو نہیں آئی۔ اچھا چلیے دوسرا جملہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اس کا معنی سنیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ نماز کی بات آئی؟ نہیں آئی نا؟ ارے باپ، آپ تو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے صرف، تو اللہ کی تو نماز کی تو بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ اچھا چلیے تیسرا جملہ میں کر رہا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی بات آئی؟ نہیں تو اب دیکھیں میں چوتھا جملہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ نماز کی بات آئی نا؟ ہاں، اب نماز کی بات آ رہی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 3 جملے کہنے کے بعد نمبر 4 پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کے لیے آؤ۔ کیوں؟ چلیے وجہ میں بتا دوں۔ سنیے میرے بھائیوں، آپ کھیت میں مکئی لگا رہے ہیں، کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، یہاں کوئی کپڑے کا دکاندار ہوگا جو صبح 8 بجے ناشتہ کے بعد وہ دکان چلا جاتا ہے۔ غور کر کے سنیے گا، لیکن میری بات انشاءاللہ دماغ میں بیٹھے گی، اردو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کوئی چپل اور جوتی بیچنے والا ہے اس محفل میں، وہ بھی 8 بجے ناشتہ کے بعد نکل جاتا ہے اپنی دکان میں۔ یہاں کوئی اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر بھی ہے، وہ 10 بجے نہانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اسکول چلا جاتا ہے۔ یہاں آفس میں کام کرنے والے بھی ہیں، 10 بجے کے بعد 11 بجے جا کر کے آفس میں اپنی ڈیوٹی میں جوائن کرتے ہیں۔ کچھ یادی والوں سنو، آپ کھیت میں مکئی لگا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں مکئی کے کھیت میں، اور آپ سوچ رہے ہیں دنیا کا یہ کھیتی باڑی سب سے بڑا کام ہے، تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ مؤذن کہتا ہے، ہائے رے بیوقوف کھیتی باڑی کرنے والا، سن سن سن، تو جو کھیت کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کام کو تو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ کام تیرا بڑا نہیں ہے۔ سن میں کہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ دکاندار کی، کپڑے کی دکان والا جو کپڑا بیچ رہا ہے، ان کے کان میں جب یہ آواز جاتی ہے، اگر وہ اس خیال میں ہے، اس سوچ میں ہے کہ دنیا کی یہ کپڑے کا دکان یہ میری بڑی ہے، یہ سب کچھ ہے دنیا، لیکن سنو مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، یہ دنیا کی دکان تمہاری بڑی نہیں ہے۔ سنو، آفس میں کام کرنے والا آفس میں کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کا آفس ہی سب کچھ ہے، تو سن لو، وہ آفس میں کام کرنے والا غلط سوچ رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے نہیں بھائی، یہ آفس بھی چھوٹی ہے، سنو، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اسکول میں ٹیچر کا کام کرنے والے، بچوں کو پڑھانے والے ماسٹر اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آخری گھنٹی چل رہی ہے، آخری پیریڈ چل رہی ہے، میں پڑھانے کے بعد جاؤں گا، اور یہ سوچتا ہے اسکول سے ہم کو منتھلی 50,000 اور 60,000 یہ تنخواہ ہم کو ملتی ہے، دنیا کا یہ اسکول بڑا ہے، تو سن، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، دنیا کا یہ اسکول بڑا نہیں ہے، سنو، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ یہاں یہ انفارمیشن دیا جا رہا ہے، مؤذن یہ آپ کو اشارہ اور انگیت کر رہا ہے، اے مکئی کی کھیتی کرنے والے سن، دنیا کے یہ کھیتی جو کاروبار تم کر رکھے ہو، یہ کام بڑا نہیں ہے، 5 منٹ کے لیے تم کھیتی کرنا بند کر دو۔ کپڑے کے دکاندار کی کان میں جب یہ آواز آتی ہے اور اپنی دکان کو بڑی سمجھتا ہے، مؤذن کہتا ہے نہیں نہیں، اے کپڑا بیچنے والا، کپڑے کی دکان بند کر دو 5 منٹ کے لیے، اس لیے کہ یہ دکان تمہاری چھوٹی ہے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے یہ نیتا لوگوں کو مؤذن میرے بھائی کو انفارمیشن دے رہا ہے، کیا ہے؟ آفس میں کام کرنے والوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کا یہ آفس ہی سب کچھ ہے، تو سن لو، تم 5 منٹ کے لیے آفس بند کر دو، 5 منٹ کے لیے کاروبار بند کر دو، 5 منٹ کے لیے اسکول بند کر دو، 5 منٹ کے لیے تم کھیتی باڑی کرنا بند کر دو، 5 منٹ کے لیے تم دکان بند کر دو، 5 منٹ کے لیے تم دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، بڑی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، مؤذن پکار کے
کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کیوں اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور جانتے ہیں اکبر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یہ کبھی من کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکبر من کل شیء ہے، اصل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں کہا جاتا، اس کو دل میں رکھا جاتا۔ جیسے انگریزی میں چاقو، چاقو کی انگریزی کیا ہے؟ نائف، یہی ہے نا، لیکن این سے شروع نہیں ہوتا، کس سے شروع ہوتا ہے؟ بولیے تو، کے سے شروع ہوتا ہے، کے اس کے بعد این، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، لیکن کے پڑھا نہیں جاتا، اس کو دل میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے ہی اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا، ہر چیز سے، ہر چیز میں ساری چیزیں آ گئی، تمہاری کھیتی باڑی سے بھی، تمہاری دکان سے بھی، کاروبار سے بھی، ہر چیز سے اللہ رب العالمین بڑا ہے۔ اب دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ غور کریں، جن لوگوں نے اللہ کو بڑا مان لیا، ہاں، ان لوگوں نے مکئی کے کھیت میں پانی دینا بند کر دیا 5 منٹ کے لیے۔ سنیے، جن لوگوں نے اللہ کو بڑا مان لیا، ان لوگوں نے 5 منٹ کے لیے دکان کو بند کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو بڑا مان لیا، ان لوگوں نے اسکول کو 5 منٹ کے لیے بند کر دیا، بند کر دیے سب اسکول۔ اب جب مسجد میں جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں، تم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم جو گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو تمہاری عبادت بھی خالص اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، اسی اللہ کے لیے جو اللہ کھلا رہا ہے، جو اللہ پلا رہا ہے، جو اللہ روزی روٹی دے رہا ہے، جو اللہ بیماری سے شفا دے رہا ہے، تمہاری عبادت خاص اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ جمعہ کو جو نماز نہیں پڑھتے اور جمعہ کو جاتے ہیں، ان سے پوچھئے تو کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں بیوی کہتی ہے ارے آج جمعے کا دن ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے گاؤں کے سارے لوگ مسجد میں چلے گئے ہیں، ان کی نیت ہے کہ لوگ مجھے آر نہ دلائیں، لوگ مجھے کہیں یہ نہ کہیں کہ تم نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو، ہاں، کہیں یہ نہ کہیں، اسی لیے میں چلا جاتا ہوں۔ سنیے، عبادت میں ایک پوائنٹ غور کر کے سنیے، دماغ میں بیٹھائیے، عبادت میں اگر خلوصیت نہیں ہے، عبادت میں اگر للہیت نہیں ہے تو وہ پھر ریاکاری، سمجھے نا؟ ریاکاری کا مطلب سمجھے کیا؟ ریاکاری سمجھے؟ ارے دکھاوے کے لیے، اب سمجھے نا؟ ہاں، اگر خلوصیت نہیں ہے، اگر للہیت نہیں ہے تو آپ نے وہ کام دکھانے کے لیے، اچھا، اور اگر وہ کام، وہ عبادت نبی کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کی مہر اس میں نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت ہے۔ بات سمجھے کہ پھر سے دوہراؤں گا؟ کوئی عبادت، کوئی بھی عبادت ہے آپ کرنے جا رہے ہیں، اگر للہیت نہیں ہے، خلوصیت نہیں ہے تو وہ پھر ریاکاری ہے۔ اور دوسری چیز، اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر بدعت ہے۔ مسجد میں تم جا رہے ہو، سنو، نماز جو پڑھو گے اسی اللہ کے لیے، جو اللہ تم کو کھانا دے رہا ہے، جو اللہ تم کو روزی روٹی دے رہا ہے، جو اللہ تم کو بیمار ہو رہے ہو تو تم کو شفا دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں، جیسے ہی آپ کھولیں گے قرآن مجید، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، تعریفات کی جتنی کیٹاگریز ہو سکتی ہیں،
ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، رب العالمین جو ساری کائنات کا، دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ رب المسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، رب المومنین نہیں کہا کہ مومنین کا رب ہے، بلکہ عالم کی جمع عالمین استعمال ہوا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں اور ان عالموں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کا وہ رب ہے۔ رب کے معنی جانتے ہیں؟ رب کے معنی ہے لالن پالن کرنے والا، رب کے معنی ہے پالن پوشن کرنے والا، رب کے معنی ہے پالنے والا۔ اللہ انسان کو کچیا ہی ڈالو۔ معاف کیجئے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، گوشت، مچھلی، روٹی، چاول کھا کر کے قرآن و حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا، سنیے، معاف کیجئے گا، آپ کے گلی میں، آپ کے سڑک میں، آپ کے چوراہے میں پھرنے والے اور دوڑنے والے کتوں کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے، اس کتے کو بھی اللہ بھوکا نہیں سلا رہا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے کہا میں عالمین کا رب ہوں، اور عالمین میں جتنے مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا میں رب ہوں۔ آپ نے ایک دانہ ڈالا ہے صرف زمین کے اندر، ایک دانہ، اس دانے کو اگر اللہ چاہتا تو سڑا دیتا، گلا دیتا، لیکن اس ایک دانہ سے ایک پورا درخت بنا دینا، پورا درخت بنا دینا میرے بھائیوں، اور ایک دانے سے 100 دانے پیدا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین نہیں تو کون کرتا؟ اللہ۔ تو تم نماز پڑھو اس کے لیے جو اللہ تم کو کھلا رہا ہے، جو اللہ تم کو پلا رہا ہے۔ جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو وہ اللہ تم کو شفا دیتا ہے، اسی اللہ کے لیے تم نماز پڑھو۔ مسجد میں آ رہے ہو، پانی دینا بند کر کے جو تم آ رہے ہو، دکان بند کر کے جو تم مسجد میں آ رہے ہو، سنو، کاروبار بند کر کے جو تم مسجد میں آ رہے ہو، فیکٹری بند کر کے جو تم مسجد میں آ رہے ہو، تو سنو، انسان کو دکھانے کے لیے نہیں، گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مولوی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ سردار اور مڈل اور منڈل جی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں۔ جو اللہ کھلا رہا ہے اسی اللہ کی آپ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جو اللہ پلا رہا ہے اسی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ایک چیونٹی کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے، سبحان اللہ، جس کو ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں نا، معمولی، اس چیونٹی کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ 2 منزلہ بلڈنگ ہے آپ کا، 3 منزلہ کے اوپر آپ ایک لڈو مٹھائی آپ رکھ دیجئے اوپر، چیونٹی کی ناک میں اللہ رب العالمین نے اتنی کشش کی ہے، سبحان اللہ۔ میں کوئی خوشبو، ہاں ٹھیک ہے، میں کوئی خوشبو لگایا ہوں، اور سنیے، خوشبو لگانے کے بعد آپ وہاں چلے جائیے تو آپ کا ناک اتنا اور کام نہیں کرے گا، لیکن 3 منزل کے اوپر آپ ایک مٹھائی لڈو رکھ دیجئے، ایک چیونٹی نیچے سے اوپر، پتہ لگ جائے گا اس چیونٹی کو کہ وہاں روزی ہے، اور وہ دیوار میں اٹھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر گرتی ہے، اور ایسے کرتے کرتے وہ اپنی روزی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس کی ناک کی طاقت ہے، ناک کی۔ اللہ اکبر۔ کان کے بتا دوں چیونٹی کتنا سنتی ہے، میری آواز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے مائک لگائے ہیں آپ کو، جانتے ہیں چیونٹی کے کان میں اللہ نے سننے کی کتنی طاقت دی ہے، چیونٹی کے کان میں۔ جب سلیمان نبی کا نام سنا ہے نا آپ نے، سلیمان نبی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے جا رہے تھے، اور چیونٹیاں اپنے سوراخ سے، اپنے بل سے نکل کر کے چیونٹیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ جب چیونٹی کے سردار نے سن لیا، چیونٹی کے سردار نے جب سن لیا، سنیے میرے بھائیوں، کہ یہ سلیمان اور اس کے لشکر ساتھ میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا
मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूटियों सुनो सुनो, सुलेमान अपनी लावा लश्कर लेकर के आ रहा है। सुनो, तुम लोग अपने अपने बिलों में सुराखों में चली जाओ, वरना ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊर में लाइल्मी में वो तुमको अपने पैर से कुचल ना डाले। देखिए सुनने की ताकत अल्लाह ने ऐसी दी है। मेरे भाइयों सुनिए, गौर करके हम रोजाना कुरान सुनते हैं। अब एक वाकया, इसको सुनने के बाद दिल करेगा चले जाइएगा, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। सुनिए एक वाकया सुनिए। ऐ मेरे भाइयों, हम रोजाना कुरान सुनते हैं। 5 साल के बाद मैं आपके इस कुटियाही पुरानपुर में आया हूँ। सुनिए, नबी के जमाने में एक मरतबा कुरान सुन लेते थे और वो भी एक ही आयत सुन लेते थे, उनकी दिल की दुनिया बदल जाती थी। अल्लाह के रसूल मजमे में बैठे हुए और अल्लाह के रसूल कहते मन दल्लदी युक़रिदुल्लाहु क़रदन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह बदले में क्या देगा? अल्लाह बदले में क्या देगा? तो ठीक है दुआ कर दूंगा। अल्लाह बदले में क्या देगा? तो जवाब दिया कि अल्लाह बदले में जन्नत देगा। एक सहाबी बैठे हुए थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मदीने में मेरे 2 बाग हैं। कुछ यही बात सुनो, बाग समझते हो ना, गार्डन, बागान, 2 गार्डन है मदीने में। अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं कि एक बाग अल्लाह के रास्ते में दे दूं। बोले अल्लाह के रसूल कौन सा दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तो तुम बेहतर जानते हो कि कौन सा दोगे, कौन सा दोगे तुम बेहतर जानते हो। कहा अल्लाह के रसूल मदीने में ऊपर वाला जो बाग है उसी बाग को मैं अल्लाह को कर्ज हसना देना चाहता हूं। कहा दे दो। मेरे कुछ यही के भाइयों सुनो, उस एक बाग में खजूर के 1-2 नहीं बल्कि 600 दरख्त लगे हुए थे। कितने दरख्त बोलिए? 600। खजूर बिल्कुल पक के तैयार। अब 1-2 दिन में खजूर कटने के बाद मार्केट में बिकेगी। ऐसे वक्त में अल्लाह को कर्ज हसाना देने के बाद दौड़ करके घर में आते हैं। घर में देखा दरवाजा बंद है, ताला लॉक किया हुआ है। पड़ोसियों से पूछे मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बतलाया कि आपकी बीवी अभी अभी बाग में चली गई है। दौड़ लगाए अबू दहदार सारी सहाबी ये दौड़ लगाए और तेज दौड़े। दौड़ने के बाद बाग के बाहर खड़े हैं। जब वो बाग मेरा है ही नहीं, मैंने अल्लाह को दे दिया है, तो मैं क्यों जाऊं उस बाग के अंदर? देख रहे हैं बाहर से आवाज लगा रहे हैं मेरी बीवी निकलो निकलो। मेरी बीवी का क्या हुआ? जल्दी निकलो, मैं बाद में बता रहा हूं क्या हुआ। बीवी निकल के आ गई। कहा बीवी 2 पट्टे में ओढ़नी में क्या है? कहने लगी बच्चों को आप आने में थोड़ा लेट कर दिए, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, मैंने इनको खजूर खिलाने के लिए ले आई। ये देखिए 2 पट्टे में ओढ़नी में खजूरें हैं। वो अंसारी सहाबी खजूरों को बीवी के 2 पट्टे से लेते हैं और खजूर के बाग में फेंक देते हैं। ऐ मेरी बीवी, अब ये खजूर हमारी नहीं है। बच्चे के पॉकेट में जो खजूरें थी उन खजूरों को निकाल करके पॉकेट से निकाल करके खजूर के बाग के अंदर फेंक देते हैं। ऐ बेबी ये खजूर अब हमारी नहीं रही। बच्चों के मुंह में जो अभी चिबा रहे थे उन खजूरों को भी निकाल करके बाग के अंदर फेंक देते हैं। और उसके बाद कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं घर से दौड़ करके आया, अल्लाह मेरी बीवी के 2 पट्टे में जो खजूरें थी अल्लाह हमने उन खजूरों को बाग में फेंक दिया। अरे अल्लाह बच्चे के पॉकेट में जो खजूरें थी अल्लाह उन खजूरों को भी मैंने बाग में फेंक दिया है। बच्चे के मुंह में जो खजूरें थी अरे अल्लाह उन खजूरों को भी मैंने बाग में फेंक दिया है। लेकिन जो बच्चे खा चुके हैं पेट के अंदर चला गया है। अरे अल्लाह इसका मालिक मैं नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे अल्लाह तू माफ कर देना। कुछ याही वालों सुनो, एक आयत सुनने के बाद
जाती थी। सुनिए, इस कुरान के अंदर वो तासीर है कि इन्होंने बड़े बड़े हीरो को जीरो बनाया है। हजरत उमर को हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने, मक्के को हीरो बनाया है तो इसी कुरान ने, मदीने को हीरो बनाया है तो इस कुरान ने। ये कुरान रमजान के महीने में आया तो रमजान के महीने को हीरो बना दिया। ये कुरान रमजान के रात लैलतुल कद्र में आया तो लैलतुल कद्र को सारी रातों का हीरो बना दिया इस कुरान ने। इस कुरान को फरिश्ते जिब्राइल अमीन लेकर के आए तो जिब्राइल अमीन को इस कुरान ने हीरो बना दिया। इस कुरान को मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये कुरान आया तो मुहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम नबियों का हीरो बना दिया। ये कुरान उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर आया मेरे भाइयों तो उम्मत मुहम्मदिया को हीरो बना दिया। सुनिए, ये कुरान जो रात को हीरो बना दे, ये कुरान जो मदीने को हीरो बना दे, ये कुरान जो मक्का को हीरो बना दे, ये कुरान जो मदीना को हीरो बना दे। कुछ यही वालों तो फैसला आप करो कि इस कुरान को जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा। लेकिन सुनिए, गैर मुस्लिमों को पता चल चुका है ये कुरान मक्के को हीरो बनाया है इस कुरान ने, मदीने को हीरो बनाया है इस कुरान ने, और इंशाअल्लाह फिलिस्तीन को हीरो बनाएगा ये कुरान। सुनिए मेरे भाइयों, मदीने को हीरो बनाया है इस कुरान ने, रात को हीरो बनाया है इस कुरान ने। आज सारी दुनिया इस कुरान के पीछे पड़ी हुई है इसको मिटाने के लिए। मेरे भाइयों, अगर कोई इस कुरान के ऊपर उंगली उठाए तो मैं आपसे चंदा नहीं बल्कि इस कुरान को बचाने के लिए जैसे फिलिस्तीन के लोग जान दे रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं कि मौलाना इस कुरान के ऊपर अगर उंगली उठाए कोई तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। मैं चंदा नहीं बोल रहा हूँ, हाथ उठाइए तो कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग, माशाअल्लाह हाथ नीचे कीजिए। भाइयों, मैंने आपके मोहब्बत को देख लिया कुरान के ऊपर, आपकी मोहब्बत को। सुनिए, इस कुरान के लिए ये जो आपकी मस्जिद है 5 टाइम यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। ऐ कुचियाही के मेरे भाइयों, मैं अल्लाह के घर के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ सबके सामने। मैं आपसे 5,000 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 10,000 नहीं मांगूंगा। अल्लाह के वास्ते एक भी भाई बाकी नहीं रहना चाहिए। कुर्सी में जो बैठे हैं, अरीब करीब दाएं बाएं जो बैठे हैं, एक भी भाई बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके जेब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 1 ही रुपये का सिक्का है, 2 का सिक्का है, आप वही 1 रुपये का सिक्का 1 कदम 2 कदम चल के स्टेज में आए, मेरे हाथ में दे दें, इंशाअल्लाह यही 1 रुपया जन्नत में जाने का बहाना बन जाएगा। मैंने आप लोग